جب اتنی آواز آئی مولا علی نے فرمایا اے قبر والو غور سے سنو، تم تو آ گئے، تمہارا انتقال ہو گیا، لیکن جب تک تم زندہ تھے تم نے بہت پیسہ کمایا، بڑی دولت جمع کی، بڑے عمدہ مکان بنائے، تم نے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے، زمینیں خریدی، تم نے بڑے بڑے پلاٹ خرید لیے، بڑے بڑے کاروبار کر لیے، تم نے بہت ترقی کی، تمہارے بیٹے جوان ہوئے، تم نے انہیں کاروبار بھی دیا، تم نے انہیں گھر بار بھی دیا، تم نے انہیں زمینیں بھی دی، تم نے انہیں مکان بھی بنا کر دیے، مگر سنو سنو، تم نے دنیا میں سب کچھ کیا لیکن تم نے نیک اعمال نہیں کیے، آخرت کی فکر نہیں کی، تم مر گئے، قبروں میں آ گئے، ادھر تم قبروں میں آئے، تمہارے مرنے کے فوراً بعد میں تمہارے بیٹے آپس میں لڑنے لگے، جھگڑا کرنے لگے، تیسرے دن انہوں نے کہا زمینیں بانٹ لو، تیسرے دن کہا کاروبار بانٹ لو، وہ کہنے لگے گھر ابا کا بانٹ لو۔ مولا علی فرماتے ہیں تم تو قبروں میں آ گئے، تمہارے مکانوں میں دیواریں کھڑی کر دی گئی، ان کا بٹوارا ہو گیا، ان میں دیواریں بنا دی گئی، تم نے محل بنائے تھے وہ محل ویران ہو گئے، ان کو بیچ دیا گیا، تم نے بڑے کاروبار چھوڑے تھے، تمہاری اولاد نے وہ کاروبار بانٹ لیے، سامان بیچ کر بانٹ لیا، کاروبار سارے ختم ہو گئے، تم نے جو دنیا میں اپنی بیویاں چھوڑی تھی تم مر گئے، 40 دن تک انہوں نے 4 مہینے 10 دن تک عدت کی، تمہارا سوگ منایا، اس کے بعد میں انہوں نے بھی تمہیں بھلا دیا، وہ دوسروں سے نکاح کر کے خوشگوار زندگیاں گزارنے لگی، تمہاری بیویاں تمہیں بھول گئیں، تمہارے بچوں نے تمہاری قبروں کے نشان بھلا دیے، تمہارے بچے تمہیں بھول گئے، تمہاری بلڈنگیں ختم ہو گئیں، کاروبار تمہارے تہس نہس ہو گئے، ساری زندگی تم نے گھر بار بنانے میں، عمارتیں بنانے میں، اپنی دنیا سنوارنے میں لگا دی، قبروں میں چلے گئے اور تم قبروں میں گئے، ادھر سب کچھ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ چند امیر لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کوئی ایسی ٹیکنیک، کوئی ایسی تکنیک آ جائے گی کہ مردوں کو زندہ کر لیا جائے گا، تو وہ اپنے مردوں کو دفنا نہیں رہے ہیں، انہیں جلا نہیں رہے ہیں، بلکہ انہیں فریزر میں رکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کو اسٹور کر کے رکھو، کہہ رہے ہیں اگلے 50-60 سال میں کوئی تکنیک ایسی آئے گی کہ ان لوگوں کو زندہ کر لیا جائے گا، لیکن قرآن کہتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم رب لم یزل و لا یزال خالق ارض و سما نے قرآن مجید میں اعلان کیا، اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نے اعلان کر دیا اسی مٹی سے، اسی زمین سے انسان کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، آواز سے ذرا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ وہ میری تقریر بالکل نہ سنے جسے مرنا نہیں ہے، وہ سنے جسے مرنا ہے، اپنے وقت پر یار، ابھی سے تصور نہ، اللہ آپ کو لمبی عمریں عطا فرمائے۔ انسان کی اصل کیا ہے؟ مٹی، مٹی سے بنایا گیا۔ ذرا سی ہم بات کرتے ہیں، چلیے انسان مٹی سے بنا، اللہ نے بنایا، خالق ہمارا اللہ ہے، مالک ہمارا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ پالنے والا خدا، پیدا کرنے والا خدا، روزیاں دینے والا خدا، زندگی دینے والا خدا، عزت دینے والا خدا، اس کی شان یہ کہ اس نے خود فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
परवरदिगार, उसने इंसान को बनाने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों को पहले आगाह किया, मुत्तला किया। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। मैं इस बात पर तवज्जो दिलाऊंगा कि इंसान की असल ये मिट्टी है, ये जमीन है। अल्लाह ने हजरत आदम को जब पैदा किया ना, पहले इंसान है, पहले बशर है, जमीन पर पैदा नहीं किया है। ये बात साफ थी कि इंसान की असल मिट्टी होगी, उसे बनाया भी मिट्टी से जाएगा, रखा भी इसी जमीन पे जाएगा और फिर बाद में मिलाया भी इसी मिट्टी में जाएगा। परवरदिगार आलम ने जब फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाऊंगा, फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला क्या जरूरत है इंसान को बनाने की? या अल्लाह क्या जरूरत है आदमी को पैदा करने की? मौला इबादत करने के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीहात के लिए हम मौजूद हैं। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अर्ज करने लगे, मौला इबादत के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, सजदों के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीहात के लिए हम मौजूद हैं। या अल्लाह इंसान जमीन पर पैदा होगा, खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा। जब अल्लाह ने इतना सुना तो परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। हक है, बेशक जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, नहीं जानते। ये पहले सबसे पहले फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह मत पैदा कर, ये फितना और फसाद करेगा, खूरेजी करेगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर जब दूसरा मरहला आता है मिट्टी से इंसान को बनाने का, तो फिर इस जमीन ने इनकार किया। इस जमीन ने कहा, अल्लाह ने बुलबुल सिदरा जनाबे जिब्राईल अमीन को हुक्म दिया, ए जिब्राईल जाओ जमीन से मिट्टी उठा कर लाओ, एक मुश्त खाक लेकर आओ, इंसान को बनाया जाएगा। जमीन पर आ गए, जमीन से मिट्टी उठाना चाहते हैं कि जमीन ने रोना शुरू कर दिया। जमीन गिड़गिड़ाई, कहने लगी ए जिब्राईल मिट्टी न लेकर जाओ, इसलिए कि मिट्टी से इंसान को बनाया जाएगा और इंसान जब जमीन पर रहेगा खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा। जमीन रोई, कहने लगी ए जिब्राईल ऐसा न करो, रहम करो, मिट्टी न लेकर जाओ। बुलबुल सिदरा को रहम आ गया, खाली हाथ अल्लाह की बारगाह में चले गए। अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ जिब्राईल, क्यों नहीं लाए मिट्टी? अर्ज किया मौला जमीन रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, या अल्लाह इसलिए नहीं लेके आया। अल्लाह ने फरमाया जिब्राईल ठीक है, दूसरे फरिश्ते को हुक्म दे दिया, जाओ तुम लेकर आओ। जनाबे हजरत मीकाईल को अल्लाह ने हुक्म दिया, जाओ तुम मिट्टी उठा कर लाओ। हजरत मीकाईल जमीन पर आए, आपने भी मिट्टी उठाना चाहा, जमीन ने फिर रोना शुरू कर दिया। जमीन रोई, गिड़गिड़ाई, इनको भी रहम आ गया, खाली हाथ वापस चले गए। अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगे मौला रहम आ गया जमीन पर, जमीन रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। अब तीसरे फरिश्ते का नंबर आया, अल्लाह ने हजरत इसराफील को भेजा, जाओ तुम मिट्टी लेकर आओ, इंसान को बनाना है। हजरत इसराफील आ गए, उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाई। वो मिट्टी उठाना चाहते हैं कि जमीन ने फिर रोना शुरू किया। जमीन ने कहा खुदारा मिट्टी न लेकर जाओ, इंसान बनेगा, जमीन पर खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा। अल्लाह अकबर, इन्हें भी रहम आ गया, खाली हाथ चले गए। अब अल्लाह ने चौथे फरिश्ते को भेजा, हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। अल्लाह ने फरमाया
तुम लेकर आओ। वो जमीन पर आए, जब जमीन रोई गिड़गिड़ाई, कहने लगी खुदारा मिट्टी न लेकर जाओ, ए इजराइल मिट्टी न लेकर जाओ। जनाब हजरत इजराइल ने फरमाया, ए जमीन मैं तेरे रोने को नहीं देखूंगा, मैं तेरे गिड़गिड़ाने को नहीं देखूंगा, मेरे सामने मेरे रब का हुक्म है, परवरदिगार का हुक्म है, तू रोती है तो रो, लेकिन मैं मिट्टी जरूर लेकर जाऊंगा। बेशक बेशक हक है बेशक। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी उठाई, अल्लाह के हुजूर पहुंच गए, मौला मिट्टी ले आया। अल्लाह ने फरमाया जमीन रोई नहीं थी क्या? हाँ मौला रोई थी जमीन। फिर तुम क्यों ले आए? कहा अल्लाह मैंने जमीन का रोना नहीं देखा, बस मैंने ये देखा अल्लाह ने भेजा है मिट्टी लाने, मुझे मिट्टी लेके जाना है। अल्लाह ने फरमाया ठीक है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ए इजराइल आज तुमने जमीन के रोने को नहीं देखा, तुम्हें रहम नहीं आया, तो आज इंसान बनेगा, इंसान की तख्लीक होगी, मिट्टी तुम लेकर आए हो। जमीन पर रहम तुमको नहीं आया, तुम मिट्टी लाए, तुम्हारी लाई मिट्टी से इंसान बनेगा, तो अब कयामत तक के लिए ड्यूटी भी तुम्हारी लगेगी। अब तुम्हें ही सौंपा जा रहा है, इंसान बन जाएगा, लेकिन इंसान को जब वापस मिट्टी में मिलाया जाएगा, जब वापस इसकी रूह को कब्ज किया जाएगा, तो फिर तुम्हें भेजा जाएगा। अब बनाने के लिए मिट्टी तुम लाए हो, फिर जब मिट्टी में मिलाया जाएगा, फिर भी तुम ही को जाना पड़ेगा, तुम ही जाकर उसकी रूह निकालोगे। तो अल्लाह ने हजरत इजराइल की ड्यूटी लगाई, उन्हीं को मलकुल मौत कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया तुम ही को रूह निकालनी है। हजरत इजराइल की ड्यूटी लगा दी अल्लाह ने। कयामत तक दुनिया में जहां भी जब भी किसी का नंबर आएगा और आता है, हजरत इजराइल ही रूह कब्ज करते हैं और कयामत तक वही रूह कब्ज करेंगे हर इंसान की। उन्हीं को कहते हैं मलकुल मौत। तो अल्लाह ने पैदा किया इसी मिट्टी से, असल मिट्टी, फिर अल्लाह ने फरमाया कि इसी में एक दिन मिला दिया जाएगा। वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी में मिला दिया। असल मिट्टी है। एक जमीन से मिट्टी का ढेला उठाओ, उसे ऊपर फेंको, जितनी तुम्हारी ताकत इतना ऊपर जाएगा, लेकिन असल क्या है उसकी? मिट्टी। मिट्टी की असल मिट्टी जमीन, जितनी तुम्हारी ताकत ऊपर जाएगा वापस लौट के उसको वहीं आना है। यही मिसाल काफी है इंसान को समझाने के लिए। ए इंसान, अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, चाहे जितनी उड़ाने भर ले, चाहे जितनी जखंदे मार ले, चाहे दुनिया में जो कर ले, बिल्डिंगें बना ले, बड़े बड़े तू मकान बना ले, महल बना ले, मगर इतना जरूर याद रखना, वापस तुझे इसी मिट्टी में मिलना है। असल यही मिट्टी है। जब तक सांसें अल्लाह ने दी है, तू जितना चाहे उड़ ले, जितनी चाहे उड़ान भर ले, लेकिन वापस इसी मिट्टी में तुझे मिला दिया जाएगा, इसी मिट्टी में मिल जाएगा। फिर तेरा गोश्त जो है गल जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, फिर तेरे गोश्त को जमीन के कीड़े खा लेंगे, फिर उसके बाद में तेरी हड्डियों के जोड़ खुल जाएंगे, इसी में मिल जाएगा। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु एक कब्रिस्तान में गए। मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार ने कब्रिस्तान में जाकर कब्र वालों से कहा, ए कब्र वालों, ए कब्रों में सोने वालों, ये बताओ तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी कैसी गुजर रही है। मौला अली ने सवाल किया, जवाब कोई नहीं आया। मौला अली ने दोबारा फरमाया, ए कब्र वालों, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है, और अगर तुम नहीं बताते तो मैं बताता हूं, तुम्हारे मरने के बाद में, इधर दुनिया से जाने के बाद में यहां पे क्या हुआ है। कब्र के अंदर से रोने की आवाज आई। का अली जरा बताओ तो सही कि हमारे मरने के बाद उधर हुआ क्या है। जब तक सांसें हैं इंसान उड़ रहा है, चाहे जितनी परवाज कर ले, आखिरकार लौट के आना है ना अपनी मंजिल, अपने ठिकाने पर। आदमी जहां चला जाए, जहां चला जाए,
بچ نہیں سکتا، موت سے کبھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ حکومت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کا دربار لگا ہوا ہے، آپ کے دربار میں انسان بھی بیٹھے ہیں، جنات بھی بیٹھے ہیں، اور میاں فرشتے بھی اللہ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان کے دربار کے اندر انسان بھی بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی بیٹھا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص میری طرف دیکھ رہا ہے، کوئی شخص مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے، بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ یہ مجمع ہمارے سامنے ہے، یہاں قاری ساجد بیٹھے ہیں تو لوگ انہیں بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، تو انہیں فکر ہو جائے کہ یار یہ آدمی بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے، بات کیا ہے؟ ہو جاتا ہے نا آدمی کو، کوئی دیکھے اگر گہری نظروں سے، بولے بھائی فلاں آدمی بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں آخرت یاد دلانا چاہتا ہوں، توجہ سے سننا میری بات ہے۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا انسان ہے، لیکن اس نے دیکھا محفل کے اندر ایک آدمی ہے جو مجھے بڑی غور سے دیکھ رہا ہے، بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ حضرت سلیمان کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر، یہ جو آپ کی محفل کے اندر انسان بیٹھا ہے یہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا ہے، بڑا گھور کے دیکھ رہا ہے، گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے، بات کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا او انسان، وہ جو دیکھ رہا تھا وہ دیکھنے والا کوئی انسان نہیں تھا، وہ موت کا فرشتہ عزرائیل تھا۔ کہ حضور وہ دیکھ رہا تھا؟ کہاں؟ اب یہ گھبرا گیا کہ اگر موت کے فرشتے نے دیکھا ہے تو یقیناً وقت میرا آ رہا۔ یہ کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر ایسا کر دو، مجھے یہاں سے کسی دور دراز کے علاقے میں پہنچا دو، یہاں سے کہیں بہت دور مجھے پہنچا دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو ہوا پر بھی حکومت، آپ نے ہوا کو حکم دیا اس انسان کو لے کر جا، دور دراز کے علاقے میں پہنچا دے، کہیں دور جا کے چھوڑ کے آ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہوا اس انسان کو اڑا کر لے کے گئی، دور دراز سینکڑوں میل پہ چھوڑ کے آئی، ہزاروں میل پہ اس کو چھوڑ کے آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ تو کام ہو گیا، حضرت سلیمان نے اس کو پہنچا دیا، ہوا نے اس کو پہنچا دیا، حکم دیا تھا، اللہ کے پیغمبر کا حکم تھا، ہوا نے اس انسان کو پہنچا دیا۔ دوسرا تیسرا دن آیا، اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں پھر ملک الموت آئے، جناب اسرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت اسرائیل جب آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل، تم جب میری محفل میں بیٹھے تھے ایک انسان بیٹھا تھا، تم اسے بہت غور سے دیکھ رہے تھے، بہت گھور کے دیکھ رہے تھے، بات کیا تھی؟ کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، مجھے اللہ کا حکم ملا تھا کہ اس انسان کی روح کو قبض کرنا ہے، اس انسان کی روح نکالنی ہے، لیکن میں حیران تھا، اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ اس کی موت کی جگہ جو مقرر کی گئی تھی وہ اس جگہ پہ نہ ہو کر آپ کے دربار میں بیٹھا تھا، آپ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھا کہ اس کا تو وقت آ رہا ہے، اس کی تو روح مجھے نکالنی ہے، لیکن یہ ابھی تک یہاں پہ بیٹھا ہے، اسے تو فلاں مقام پہ ہونا چاہیے تھا، اس دور دراز علاقے میں ہونا چاہیے تھا۔ ملک الموت کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، میں تو ادھر حیران تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا، جب اس کی موت کا ٹائم آیا، میں جب اس جگہ پہ پہنچا جس جگہ پہ اس کی موت کا وقت مقرر کیا گیا تھا، کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، میں نے کیا دیکھا؟ میرے پہنچنے سے پہلے وہ انسان اس جگہ پہ پہنچ چکا تھا۔ یہ تو موت سے بچ کے بھاگنا چاہتا تھا، مگر موت اسے اپنے پاس بلا رہی تھی، جہاں مقرر کی گئی تھی، لکھی گئی تھی، وہیں پر آئی۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مردوں کو رکھیں گے، اسٹور کریں گے انہیں، جیسے کولڈ اسٹور میں آلو اسٹور کرتے ہو نا، تم سبزیاں اسٹور کرتے ہو، یہ مردے فریج میں اسٹور کر رہے ہیں۔
دنیا سمجھتی ہے کہ سائنس بہت آگے ہے، ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، ہم ترقی کر لیں گے اتنی کہ اگلے 50 سال میں، 60 سال میں، 30 40 50 برس میں کوئی نہ کوئی ایسی تکنیک ہم لے آئیں گے کہ مردوں کو زندہ کر لیا جائے۔ آج دنیا کہتی ہے مردوں کو زندہ کریں گے، مگر مجھے ایمانداری سے بتاؤ دنیا کب سے ہے؟ ہزاروں سال گزر گئے، سینکڑوں لاکھوں سال گزر گئے، آج تک اتنے برسوں کے اندر، اتنے زمانے کے اندر کوئی ایک کسی ماں نے پیدا نہ کیا جو موت کی دوا بنا لیتا، جو مردے کو زندہ کر دیتا۔ ہاں یہ پاور بھی اگر اللہ نے دیا تو نبیوں کو عطا کیا، یہ شان بھی اللہ نے دی تو اولیاء کو عطا کی۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو یہ شان دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر ٹھوکر مار دیا کرتے تھے تو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندگی عطا کر دیتے تھے۔ پھر میرے حضور نے مردوں کو جب چاہا تب زندہ کر دیا، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آخرکار اس شخص کو موت تو بعد میں آنی ہی ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی انسان دنیا میں ہو مرے گا ضرور، موت ضرور آئے گی، اسی مٹی سے بنا، اسی میں ملایا جائے گا۔ تو جب اس کے اندر پہنچتا ہے تو حالت کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا تم بتاتے ہو قبر کا حال یا میں بتاؤں ادھر کیا ہوا؟ قبر کے اندر سے رونے کی آواز آئی، قبر والے کہنے لگے اے علی ہم تو قبروں میں آ گئے، تم بتاؤ ذرا ادھر کیا ہوا؟ جب اتنی آواز آئی مولا علی نے فرمایا اے قبر والو غور سے سنو، تم تو آ گئے، تمہارا انتقال ہو گیا، لیکن جب تک تم زندہ تھے تم نے بہت پیسہ کمایا، بڑی دولت جمع کی، بڑے عمدہ مکان بنائے، تم نے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے، زمینیں خریدی، تم نے بڑے بڑے پلاٹ خرید لیے، بڑے بڑے کاروبار کر لیے، تم نے بہت ترقی کی، تمہارے بیٹے جوان ہوئے، تم نے انہیں کاروبار بھی دیا، تم نے انہیں گھر بار بھی دیا، تم نے انہیں زمینیں بھی دی، تم نے انہیں مکان بھی بنا کر دیے، مگر سنو سنو تم نے دنیا میں سب کچھ کیا لیکن تم نے نیک اعمال نہیں کیے، آخرت کی فکر نہیں کی، تم مر گئے، قبروں میں آ گئے، ادھر تم قبروں میں آئے، تمہارے مرنے کے فوراً بعد میں تمہارے بیٹے آپس میں لڑنے لگے، جھگڑا کرنے لگے، تیسرے دن انہوں نے کہا زمینیں بانٹ لو، تیسرے دن کہا کاروبار بانٹ لو، وہ کہنے لگے گھر ابا کا بانٹ لو۔ مولا علی فرماتے ہیں تم تو قبروں میں آ گئے، تمہارے مکانوں میں دیواریں کھڑی کر دی گئی، ان کا بٹوارا ہو گیا، ان میں دیواریں بنا دی گئی، تم نے محل بنائے تھے وہ محل ویران ہو گئے، ان کو بیچ دیا گیا، تم نے بڑے کاروبار چھوڑے تھے، تمہاری اولاد نے وہ کاروبار بانٹ لیے، سامان بیچ کر بانٹ لیا، کاروبار سارے ختم ہو گئے، تم نے جو دنیا میں اپنی بیویاں چھوڑی تھی تم مر گئے، 40 دن تک انہوں نے 4 مہینے 10 دن تک عدت کی، تمہارا سوگ منایا، اس کے بعد میں انہوں نے بھی تمہیں بھلا دیا، وہ دوسروں سے نکاح کر کے خوشگوار زندگیاں گزارنے لگی، تمہاری بیویاں تمہیں بھول گئی، تمہارے بچوں نے تمہاری قبروں کے نشان بھلا دیے، تمہارے بچے تمہیں بھول گئے، تمہاری بلڈنگیں ختم ہو گئی، کاروبار تمہارے تہس نہس ہو گئے، ساری زندگی تم نے گھر بار بنانے میں، عمارتیں بنانے میں، اپنی دنیا سنوارنے میں لگا دی، قبروں میں چلے گئے اور تم قبروں میں گئے، ادھر سب کچھ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جب مولا علی نے اتنا فرمایا نا تو قبروں کے اندر سے آواز آئی علی تم صحیح کہتے ہو، ہم نقصان میں رہے، ہم گھاٹے میں رہے۔ حضرت نے بھی ذکر کیا تھا نا وقت کا کہ وقت رکتا نہیں ہے، اے وقت ٹھہر جا کے ذرا اور بھی سن لیں، لمحے یہ بار بار میسر نہیں ہوتے، مگر کیا کریں وقت تو رکتا نہیں ہے نا، اسے قید نہیں کیا جا سکتا۔ وقت رہتے دنیا سنوارنے میں ہم زندگی ساری لگا دیتے ہیں، وقت نکل جاتا ہے تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے ہائے اب کچھ نہیں بچا۔
وقت کی کیا قیمت ہوتی ہے اللہ کے قرآن سے سمجھو. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر پہلے فقرے میں پہلے جملے میں زمانے کی قسم اٹھائی. اللہ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہے. یہ زمانہ کیا ہے؟ وقت ہے. زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت کا چرخہ چل رہا ہے. تم نے کبھی ندی دیکھی ہے؟ بولو دیکھی ہے نا؟ تو جواب بھی دے دو. تم تو حیران ہو. پاس میں گنگا ہے نا، دیکھیے گنگا کے پل پہ کبھی کھڑے ہوئے ہو؟ پھر نیچے کو دیکھا ہے؟ جو پانی ایک بار نکل جاتا ہے پل کے نیچے سے گزر جاتا ہے، وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا. اے لوگوں، وقت گزر جاتا ہے، احساس رہ جاتا ہے، وقت آگے بڑھ جاتا ہے. یہ وقت ہے جس نے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا. یہ وقت ہے جس نے بادشاہوں کو بھکاری بنا دیا. تو اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی، وقت کی قسم اٹھائی. اللہ نے فرمایا والعصر. تو اللہ نے وقت کی اہمیت کو بھی سمجھایا ہے. وقت کی اہمیت کو سمجھایا کہ بندہ سمجھ لے وقت کی اہمیت کیا ہے. آج جو ہوٹل پہ بیٹھ کے گھنٹوں برباد کرتے ہیں نا ہم لوگ، چائے کی چسکی، اس کی اس کی چغل خوری، گھنٹوں کا جو ٹائم برباد کر دیتے ہیں نا، ہمیں وقت کا احساس ہی نہیں ہے. وقت ہے کیا؟ قدر ہی نہیں ہے ہمیں. جو موبائل پہ فیس بک پہ ہم گھنٹوں نکال دیتے ہیں نا، ڈرامے دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں، گانے سننے میں، موویز دیکھنے میں، گیمز دیکھنے میں، گیمز کھیلنے میں، سٹے لگانے میں، ایم پی ایل پہ ٹیم بنانے میں، کرکٹ دیکھنے میں، اس سب میں جو وقت برباد کر رہے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ایک شاعر نے بڑے اچھے 4 مصرے کہے مولانا عمران صاحب. صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے. وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے. یہ وقت ہے، اس کا چرخہ چل رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے. وقت رہتے خیال نہیں کیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟